آج ویو 360 میں Didn't expect that reaction, but that's okay. عالمی رہنما صدر ٹرمپ کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ فرسٹ تقریر کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک کئی نسلیں گزر جانے کے بعد بھی ہمیں وہی غلامانہ سوچ کے اندر ہی رکھا جا رہا تھا. اور پاکستان کی ایک چھوٹی اقلیت شیعی قبیلے سے تعلق رکھنے والی پہلی رکن اسمبلی سے ملاقات. پاکستانی وزیر خارجہ کے مطابق ان کی امریکی صدر سے ایک ملاقات میں صدر ٹرمپ نے پاک امریکہ تعلقات کی تعمیر نو پر اتفاق کیا ہے. اس بارے میں امریکی ماہرین کیا کہتے ہیں یہ بھی شامل ہوگا ہمارے شو میں. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ خالد. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73ویں اجلاس سے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حب الوطنی کے مقابلے میں عالمگیریت کی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ گلوبل گورننس کے مقابلے میں اپنی خود مختاری کا دفاع خود کریں. امریکی صدر کے خطاب پر کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے یہ جاننے کے لیے نخبت ملک کے پاس چلتے ہیں. نخبت، یہ صدر ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے دوسرا خطاب تھا، کیا سننے والوں کو کچھ نیا بھی سننے کو ملا اس میں؟ جی عائشہ، گزشتہ روز صدر ٹرمپ کی جو تقریر تھی اس کا محور امریکہ کی خود مختاری تھا، جو کہ گزشتہ سال کی ان کی تقریر سے مختلف نہیں تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں شمالی کوریا کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، بلکہ ان کے رہنما کم جونگ ان کا نام لے کر ان پر سخت تنقید کی تھی. لیکن کل کی جو ان کی تقریر تھی اس میں انہوں نے شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی طرف اشارہ دیا ہے. دوسری طرف ایک اور نیا پہلو جو تھا وہ صدر ٹرمپ کی ہی جانب سے ایران پر کی گئی سخت تنقید تھی، اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے امریکہ کا چین کی جانب جو سخت تجارتی رویہ ہے اس کا دفاع بھی کیا ہے. بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر نے گزشتہ روز جو خارجہ پالیسی کی جو امریکی خارجہ پالیسی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ سابق امریکی صدر براک اوباما کی خارجہ پالیسی سے قدرے مختلف ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی 2 سالہ دور حکومت میں اب تک امریکہ بہت سے اہم عالمی معاہدوں سے خود کو الگ کر چکا ہے. تو ایسے میں اقوام متحدہ میں بیٹھے عالمی رہنماؤں پر صدر ٹرمپ کی تقریر نے کیا اثر چھوڑا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے آغاز پر ہی صدر ٹرمپ کو ہال میں بیٹھے عالمی رہنماؤں سے ایک غیر معمولی رد عمل ملا. محض 2 سالوں میں میری انتظامیہ نے ماضی کی کسی بھی امریکی انتظامیہ کی نسبت زیادہ کام مکمل کیا ہے. امریکہ کا یہ سچ ہے. مجھے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی. چلیے کوئی بات نہیں. صدر کی تقریر میں گزشتہ سال کی تقریر کی بازگشت موجود تھی. صدر ٹرمپ نے عالمگیریت پر حب الوطنی کو ترجیح دینے کی بات کی، لیکن بعض عالمی رہنماؤں نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی. ماحولیاتی تبدیلی پر بات کرتے ہوئے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے دوسرے ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے تمام ملکوں سے تجارتی معاہدے ختم کریں جو پیرس کے ماحولیاتی تبدیلی کے معاہدے کی پاسداری پر آمادہ نہیں، جس سے امریکہ پہلے ہی نکل چکا ہے. ہم ایسے ملکوں سے مزید تجارتی معاہدے نہیں کریں گے جو پیرس کے ماحولیاتی تبدیلی کے معاہدے کی عزت نہیں کرتے. آئیے یہ یقینی بنائیں کہ ہمارے تجارتی معاہدے ماحولیاتی اور سماجی پابندیوں سے میل کھاتے ہیں. اپنی تقریر سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایران پر سخت تنقید کی. اس سے پہلے کہ میں ایران سے ملوں انہیں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. وہ ملنا چاہتے ہیں، میں تب تک نہیں ملوں گا جب تک وہ اپنا رویہ نہیں بدلتے. ہاں یہ ہوگا، مجھے یقین ہے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہم ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی امید کرتے ہیں. لیکن ایران کے صدر نے اس بات کا جواب کچھ یوں دیا. میں یہاں بات چیت کا آغاز کر تو رہا ہوں، مگر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سیکیورٹی امریکہ کی داخلی سیاست کے لیے ایک کھلونا نہیں ہے. اقوام متحدہ امریکی انتظامیہ کا حصہ ہرگز نہیں ہے. امریکہ کا کثیر جہتی معاہدوں سے نکل جانا اور غیر ملکی اشیاء پر محصولات عائد کرنا تجزیہ کاروں کے نزدیک ایک ایسی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جو موجودہ عالمی صورتحال میں خلل کا سبب بن سکتی ہے. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بننے والے عالمی نظام کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ امریکہ نے ہی یہ نظام بنایا تھا اور وہی اس کا دفاع کرنے والا مرکزی ملک ہے. اس لیے واشنگٹن میں ایسے شخص کا ہونا جو اس نظام کو تہبالہ کرنے پر مصر ہے، یہ بڑی تبدیلی ہے. اقوام متحدہ میں جمعے تک چلنے والی امریکی ملاقاتوں میں شمالی کوریا اور جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا ایجنڈا مرکزی رہے گا.
جی عائشہ، یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جہاں ایک طرف بہت سے عالمی رہنما اس 73ویں اجلاس میں شریک ہیں، وہیں کچھ اہم نام جو ہیں وہ غیر حاضر بھی ہیں۔ اس میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، چین کے صدر جی جن پنگ اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل شامل ہیں۔ جی شکریہ نخبت۔ اور صدر ٹرمپ کا اقوام متحدہ سے خطاب جہاں امریکہ کے عالمی منظرنامے پر بدلتے ہوئے کردار کی جانب اشارہ ہے، وہیں خود یہ اقوام متحدہ کی افادیت اور اس کے اثر کے بارے میں بھی کئی سوال پیدا کرتا ہے۔ اس پر بات کریں گے بوسٹن یونیورسٹی میں پادری اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر عادل نجم سے۔ ڈاکٹر عادل، ویلکم ٹو ویو 360۔ شکریہ جی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی سربراہی میں جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا اور جس کا اقوام متحدہ ایک کلیدی حصہ رہی ہے اور یہ حصہ ہے، آپ کے خیال میں اس وقت جو امریکہ کی پالیسی ہے، کیا وہ اقوام متحدہ کے اس کردار پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یقیناً ہو سکتی ہے اور یقیناً ہو رہی ہے۔ یہ صرف یہ تو ظاہر ہے کہ ہو رہی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ صرف ٹرمپ صاحب کے دور میں نہیں ہو رہی، اس سے پہلے ہی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اقوام متحدہ اب امریکہ سے امریکہ ایک بڑی پاور ہے، لیکن وہ واحد پاور نہیں ہے۔ دنیا میں اور بھی ممالک ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں اقوام متحدہ کے بارے میں اور اس کے کام کے بارے میں، وہ زیادہ اہم ہونے شروع ہو گئے ہیں ایز امریکہ ریسیڈ کرتا ہے، نہ صرف اپنی طاقت میں لیکن یو این کے بارے میں، خیالات کے بارے میں۔ تو دوسرے ممالک جو ہیں وہ حصہ اپنا بڑھا دیتے ہیں اور وہ اپنی اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک طرح سے امریکہ کی اہمیت یونائٹڈ نیشنز کے لیے کم ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ اس پہ کم فوکس کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا خطاب ہو یا ان کی پالیسیز، دنیا کو عالمگیریت یا گلوبلزم کے مقابلے میں حب الوطنی کو ترجیح دینے کا ایک واضح پیغام دیتی ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کا ادارہ جو ایک طرح سے قائم ہی گلوبلزم کے نظریات کی حفاظت کے نعرے پر ہے، اس کے دنیا میں رول پر ہم کس قسم کے اثرات کی توقع کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے اثرات ہیں جن کو یہاں پہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشنز پہ، اقوام متحدہ پہ کیا اثرات پڑیں گے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ امریکہ پہ کیا اس کے اثرات پڑیں گے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے گلوبلزم کا یا گلوبلائزیشن کا یا دنیا جس طرف جا رہی ہے، یہ آئیڈیا اقوام متحدہ سے بھی بڑا ہے اور امریکہ سے بھی بڑا ہے۔ یہ صرف یہ کہ اگر امریکہ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں یہ آئیڈیا پسند نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے ہٹ جائے گا، اور یہ کہنا بھی غلط، سوچنا بھی غلط ہے کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے وہ صرف امریکہ کے کہنے پہ چلتی ہے۔ یقیناً امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت رہے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو ہیئر، لیکن چلیں امریکہ سے ہٹ کر بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ سے ہٹ کر اگر بات کریں، شام کا ایشو ہو، شمالی کوریا کا، فلسطین کا، کشمیر کا یا پھر کوئی اور، جب بھی ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں ہوئیں تو اقوام متحدہ کے اسٹیج پر دنیا ایک یا زیادہ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں یا غمال بنتی رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مسئلے کا حل کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ اس وقت سوائے اس کے سال میں کہ جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس ہو جاتا ہے، اقوام متحدہ کی ریلیونس کیا رہ گئی ہے؟ بہت ریلیونس میرے خیال میں اقوام متحدہ جو ہے نہ صرف آج کا لیکن گزشتہ 60-70 سال کا سب سے اہم ترین اداروں میں سے ہے، اور شاید سب سے اہم ترین ادارہ ہے۔ دیکھیے یہ یقیناً سچی بات ہے کہ اگر وہ شام کا مسئلہ ہو یا وہ عراق کا مسئلہ ہو یا افغانستان کا ہو یا کشمیر کا ہو، یہ مسئلے حل نہیں ہوئے، لیکن اس سارے کا ملبہ یونائٹڈ نیشنز پہ ڈالنا نہ صرف زیادتی ہے بلکہ عین غلط ہے۔ اس کا قصوروار بڑی طاقتیں ہیں، وہ ممالک ہیں، اس کے آس پاس کے ممالک ہیں۔ اگر یونائٹڈ نیشنز نہ ہوتی، دیکھیں سوچنا یہ کوئکلی عادل صاحب، جی مسئلے اور بھی برے ہو سکتے تھے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر عادل، ہمیشہ کی طرح ہمارے شو میں شرکت کرنے کا اور اپنی رائے دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق یہ ملاقات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک ریسیپشن کے موقع پر ہوئی، جس میں امریکی صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ کل رات ریسیپشن پر میری صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور مجھے موقع ملا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ان سے گفتگو کرنے کا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ
कि हमारा एक दरीना ताल्लुक़ रहा है और हमें अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। तो सदर ट्रंप ने उस पर इत्तफ़ाक़ किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम रीबिल्ड करने का इरादा रखते हैं। तो मुझे एक बड़ा मुस्बत उनका रवैया दिखाई दिया। और फिर मेरी रिसेप्शन के दौरान ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो और उनकी एहलिया से भी मुलाकात हुई। 2 तारीख को हमारी दूसरी मुलाकात तय हो चुकी है, तो वो भी ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीकी सदर ने पाक अमरीका ताल्लुकात की तामीर नौ की ज़रूरत पर इत्तफाक किया है। इस वक्त हमारे साथी नदीम याकूब जायज़ा ले रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की इन कोशिशों के नतीजे में अमरीकी मौक़िफ़ में जल्द कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं। पाकिस्तान में नई हुकूमत आने के बाद जो आला सतही वफूद पाकिस्तान आए, उनमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो और वज़ीर दिफ़ा जेम्स मैटिस भी शामिल थे। अगरचे पाकिस्तान में हुकूमत नई थी, अमरीकी मेहमानों का पैगाम नया ना था। अमेरिका का पैराडाइम वीज़ा वी पाकिस्तान नहीं चेंज हुआ। पैराडाइम वही है, हम आपको एड देंगे अगर आप उन मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ एक्शन के अगेंस्ट एक्शन लेंगे जिनके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि आप एक्शन लें, और हम एड कट ऑफ कर देंगे अगर यू डोंट डिलीवर। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात और खुसूसन अफगानिस्तान के मामले पर दोनों ममालिक में इख्तलाफात में बज़ाहिर कोई कमी नहीं आई। वाशिंगटन में एक मुज़ाकरे के दौरान तज्ज़ियाकार मोईद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान में बेशतर लोग इन मामलात के बारे में नई अप्रोच के ख्वाहिशमंद हैं। The conversation here continues to be, of course, about Afghanistan, not Pakistan as much. यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं। पिछले 1 साल डेढ़ में इन्हीं निकात पर बात होती रही है। पाकिस्तान में जो गुफ्तगू है इसमें अमेरिका पर कोई तवज्जो नहीं है। इलेक्शन से पहले और बाद में पाकिस्तान की गलियों में नुमायां तौर पर तब्दीली के लिए खुशी का एहसास पाया जा रहा है। तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आने की उम्मीद पैदा हो सकती है। आई थिंक देयर आर 2 थिंग्स। एक, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के अगेंस्ट एक्शन ले। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अपनी जो भी लेवरेज है अफ़गान तालिबान के साथ वो यूज़ करे कि अफ़गान तालिबान को कि जो एटलीस्ट जो अफ़गान तालिबान के फैक्शंस हैं जो पीस चाहते हैं उनको टेबल पे लाए अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने के लिए। एंड उधर हो सकता है कि देर मतलब कोई प्रोग्रेस हो, बिकॉज एट दैट पॉइंट पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा होगा। एंड परहैप्स विद दिस न्यू गवर्नमेंट, इमरान खान प्लस द पाकिस्तानी मिलिट्री कैन हेल्प प्ले दैट रोल। तो उस पे हो सकता है कि वी सी सम प्रोग्रेस, मे बी अगले 2-3 महीने में नहीं, बट मे बी इन द नेक्स्ट ईयर। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि जनरल असम्बली का इजलास पाकिस्तान की नई क़यादत के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो आलमी रहनुमाओं को अपनी पॉलिसियों और मौक़िफ़ से आगाह कर सके। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की साइड लाइन्स पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिशें कामयाब ना हो पाएंगी। इस खबर की तफसील और दूसरी अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ बहुत से अहम मज़ामीन और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार शीदी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने इंतखाबात में फ़तह हासिल की है। ये है सिंध असम्बली की रुकन तंजीला कमरानी। शीदियों का शजरा नसब अफ्रीकियों से मिलता है। पाकिस्तान में उनकी अक्सरियत सिंध और बलूचिस्तान में आबाद है। तंजीला कमरानी सिंध के ज़िला बदीन से मुंतखब हुई। वो अपने हल्के के लिए क्या करने का इरादा रखती हैं, देखने के लिए चलते हैं बदीन के इलाके मातली सलीम खान के साथ। बच्चों के लिए मैं सिर्फ माँ हूँ, उनके लिए मैं MPA नहीं हूँ। उनको अभी भी मेरे हाथ का खाना चाहिए। उनको वो अभी भी चाहते हैं कि मैं नाश्ता उनके लिए मैं बनाऊँ, सुबह उनकी तैयारी मैं करूँ, और वो अपने वही लाड उठाना चाहते हैं। शीदी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीला कुमरानी का शुजरा नसब अफ्रीकी मुल्क तंजानिया से मिलता है। वो बताती हैं कि बरे सग़ीर में उनके आबाव अजदाद ने 18वीं सदी में हज़ारों स्याह फामों की तरह ग़ुलामाना ज़िंदगी गुजारी।
تنزیلہ کمبرانی کا کہنا ہے کہ غلامی سے آزادی تو مل گئی مگر مشکلات ختم نہیں ہوئی. پاکستان میں بسنے والی شیعی قوم کو سماجی پسماندگی اور امتیازی سلوک کا بھی سامنا ہے. ابھی تک کئی نسلیں گزر جانے کے بعد بھی ہمیں وہی غلامانہ سوچ کے اندر ہی رکھا جا رہا تھا. لیکن میرے ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کی اتنا بڑا اعزاز دینے کے بعد فیل کرتی ہے کمیونٹی کے آپ مطلب سندھی میں ایک ورڈ کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں سونو نک دئی چھڑیو ہے. مطلب مینس کہ ہمیں بہت رسپیکٹ دے دی ہے. بدین کی تحصیل ماتلی سے تعلق رکھنے والی تنزیلہ کمبرانی نے سندھ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا ہوا ہے. تعلیم اور دیہی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا اب ان کی ترجیحات ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پر پسماندہ علاقوں میں رہنے والی خواتین سے ان کے مسائل پر بات کرتی ہیں. فیمیلز کے لیے ہمارا پلان ہے میرا اسپیشلی کہ جہاں پہ ووکیشنل سینٹر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, خالی اس کی پلاٹ ہے, تو میں چاہتی ہوں وہاں پہ 3 اسٹوری جو بلڈنگ بنائی جائے جس میں نہ صرف ان کے ووکیشنل اسکل کام کیا جائے بلکہ اس میں ساتھ ساتھ وہاں پہ لیڈیز کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر ہو جس میں عورتیں اپنا چھوٹا بڑا فنکشن کر سکیں, جو چھوٹی بڑی جو گیدرنگس کر سکیں, وہاں مطلب کمپیوٹر اور باقی جو ایڈوانس اسکل ہیں وہ بھی فیمیلز کو دیے جائیں. تنزیلہ کمبرانی ماضی میں ماتلی میونسپل کمیٹی کی سربراہ بھی رہ چکی ہیں. مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ گھلنا ملنا ان کے لیے مشکل نہیں. ہر مذہب ایمان کی اور امن کی ترغیب دیتا ہے, اور میں نے یہ ابھی نہیں ہمیشہ سے, میں کرسمس میں بھی جاتی رہتی ہوں, ایسٹر بھی میں جوائن کرتی ہوں, میرے راکھی بھائی بھی ہیں, میں دیوالی بھی مناتی ہوں, اور جب محرم ہوتا ہے میں مجالس بھی اٹینڈ کرتی ہوں, ربیع الاول کے جو جلوس نکلتے ہیں میں ان کو بھی اٹینڈ کرتی ہوں, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ سب سے پازیٹیو ہمیں ملتی ہے انرجی, یہاں سب سے پازیٹیو میسیجز ملتے ہیں. پاکستان میں شیعی قوم کی واحد منتخب نمائندہ تنزیلہ جب سندھ اسمبلی کی تقریب حلف برداری میں آئیں تو افریقی خواتین کا روایتی لباس زیب تن کر کے انہوں نے اپنی ثقافت سے محبت کا مظاہرہ کیا. وہ تعلیم جو زیور دو جو کو نکو کنجے کھران جو ہے نکو. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ شیعی کمیونٹی کو دوسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے, کیونکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کا بھی کردار ہے. سلیم خان, اردو, VOA, ماتلی. ہر روز کئی سو نوجوان بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں افریقہ سے بذریعہ کشتی یورپ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اس سال اب تک تقریباً 1,500 سے زیادہ افراد اس کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بچ جانے والوں کو عموماً امدادی جہاز ریسکیو کر کے یورپ تک لاتے ہیں, جہاں وہ پناہ کی درخواست دیتے ہیں. یہ سلسلہ کچھ سالوں سے بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس سے نمٹنے کے ایک طریقے کے طور پر اس آخری امدادی جہاز کی رجسٹریشن بھی منسوخ کر دی گئی ہے جو بحیرہ روم میں پھنسے افراد کو بچا سکتا تھا. SOS اور ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا اس جہاز کو عملہ چلا رہا تھا, جن کی اپیل ہے کہ معاشی مسائل کے ستائے ہوں سے یہ سہارا نہ چھینا جائے. ایکویریس 2 نامی اس جہاز کو بحیرہ روم میں عارضی کشتیوں پر سے بچائے جانے والے 58 سے زیادہ مہاجرین کو لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. پورٹ پہنچنے پر اس جہاز پر لگے پاناما کے جھنڈے کو اتارنے کا حکم جاری کیا گیا. ایکویریس تب ہی تارکین وطن کی مدد کے لیے سمندر میں سفر کر سکتا ہے اگر یہ کسی ملک کے ساتھ رجسٹرڈ ہو. پیرس میں ایک پریس کانفرنس میں اس جہاز کے آپریٹرز نے فرانس سے درخواست کی تھی کہ اسے مارسیے کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے اور دوبارہ بحیرہ روم میں جانے کی اجازت دی جائے. ہم تمام یورپی ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں جو کہ عموماً قانون کی پیروی کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ایسا مت ہونے دیں. ایکویریس 2 جہاز پر اگست سے پہلے تک جبرالٹر کا جھنڈا لگایا گیا تھا. اٹلی کی حکومت اس بات سے انکار کرتی ہے کہ اس کی جانب سے تارکین وطن کے جہازوں کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے, تاہم وہ اکثر غیر سرکاری تنظیموں پر تارکین وطن کی غیر قانونی مدد کرنے کا الزام بھی عائد کرتی ہے. اٹلی کے وزیر داخلہ ماٹیو سالوینی نے پیر کے روز ایسے اقدامات سے پردہ اٹھایا ہے جو تارکین وطن کو مکمل پناہ حاصل کرنے کے عمل کو مزید سخت کر دیں گے, اور اٹلی کو اجازت ہوگی کہ وہ مہاجرین کی درخواستوں کو ملتوی کر دے.
پناہ حاصل کرنے والے درخواست گزاروں کی درخواست اس صورت میں معطل ہو سکتی ہے اگر وہ سماجی طور پر خطرناک ہوں، جس کے بعد یا تو انہیں بحالی کے مستقل سینٹرز یا پھر جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یورپی یونین اٹلی کے اقدامات پر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے، تاہم وہ بھی امدادی جہازوں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ساری بحث میں منافقت بہت زیادہ ہے۔ ایک طرف ایسے افراد ہیں جو عوامی لیڈرز کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے، دوسری طرف یہ بحث بہت فائدہ مند بھی ہے کہ ایسے لوگ ان مسائل کو اجاگر کریں جو روشن خیال اشرافیہ میں سے نہیں ہیں۔ امدادی مشنز کو اب یورپ اور شمالی افریقہ کے کوسٹ گارڈز کی مدد حاصل ہوگی، جو عموماً لیبیا سے آنے والے تارکین وطن پناہ گزینوں کو واپس اپنے ملک بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق تارکین وطن کے لیے حالات انتہائی غیر انسانی ہیں، جہاں انہیں سیکیورٹی فورسز اور جرائم پیشہ افراد کی جانب سے تشدد، ریپ، قتل اور قید جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہنری رجول کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA۔ کسی کی سالگرہ یاد ہو یا نہیں، فیس بک یاد دلا دیتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل فیس بک پر بہت سے لوگ اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے کے بجائے کسی فلاحی کام کے لیے دوستوں سے چندہ مانگتے ہیں۔ یہ فیچر فیس بک نے 1 سال پہلے متعارف کرایا تھا۔ اب تک اس کے ذریعے دنیا بھر میں فلاحی تنظیموں کو $30 کروڑ مل چکے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹین جینسن کو شمالی کیلیفورنیا کے میرین میمل سینٹر میں زخمی سی لائنز کی مدد کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنا بہت پسند ہے۔ انہیں اس سے اتنی محبت ہے کہ جب ان کی 65ویں سالگرہ قریب آئی تو انہوں نے اپنے 1400 فیس بک دوستوں کو اس سینٹر کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں مدد دینے کی درخواست کی۔ صرف سالگرہ کی مبارکباد ہی نہیں، مجھے اپنی سالگرہ پر کچھ اچھا کرنا چاہیے، لہٰذا میں نے $500 کی درخواست کی۔ 1-2 روز بعد ہی میں نے $300 اکٹھے کر لیے۔ یہ میرے تصور سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جینسن نے فیس بک کے اس نئے فیچر کا استعمال کیا جس میں سالگرہ منانے والا شخص اپنے دوست احباب کو اپنے پسندیدہ مقصد کے لیے چندہ دینے کی درخواست کر سکتا ہے۔ جینسن نے اپنے ڈونرز کو بتایا کہ ان کی مدد سے کتنا فائدہ ہوا۔ میں نے بتایا کہ آپ کی مدد سے بے شمار مچھلیاں خریدی گئی، جس سے اس سینٹر کے تمام جانور کئی روز تک کھانا کھائیں گے۔ فیس بک حال ہی میں نفرت انگیز مواد پھیلانے اور غیر ملکی انتخابات میں مداخلت کے حوالے سے چھان بین کا مرکز رہا ہے، لیکن اس کے برتھ ڈے فنڈ ریزر فیچر نے سوشل میڈیا کو بہتری لانے کے لیے استعمال کیے جا سکنے کی طاقت کو ثابت کیا ہے، یہ کہنا ہے فیس بک کا۔ اس میں سب سے ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ فیس بک برتھ ڈے فنڈ ریزر کو 1 ہی سال ہوا ہے اور اس مختصر وقت میں نان پروفٹ اداروں کے لیے $300 ملین اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ بینوش بابزانی حال ہی میں 35 سال کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی سالگرہ کو اپنے دوستوں سے ایک ایسے کاز کے لیے عطیہ کرنے کی درخواست کے موقع کے طور پر استعمال کیا جس کی ان کے لیے بہت اہمیت ہے، یعنی ان لوگوں کی مدد کرنا جنہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خود اپنے بھائی سے بون میرو ٹرانسپلانٹ حاصل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا جسم کینسر زدہ سیل بنا رہا تھا، بلکہ یہ سیل بنا ہی نہیں رہا تھا۔ بس آپ تصور کریں، A Boy in the Bubble With کا مجھے سب سے الگ تھلگ کر دیا گیا کیونکہ میری حفاظت کے لیے مجھ میں قوت مدافعت نہیں تھی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے دوستوں سے مدد کی درخواست کی۔ ان کا گول $350 تھے۔ Ready? 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, we have another donation. چند روز میں بابزانی نے $1700 سے زائد اکٹھے کر لیے۔ انہوں نے VOA کو بتایا کہ ان کی اس سے بہتر سالگرہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مشیل کوئن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ یقیناً اس سے بہتر سالگرہ کیا ہو سکتی ہے جناب۔ یہ تھا آج کا View 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ عائشہ خالد کو اجازت دیجیے۔